بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی بہت زبردست معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ صبح ناشتے کے ٹائم میں ہمیں کون کون سی غذائیں لینی چاہیے کہ جو سارا دن ہمارے جسم کی طاقت کو بحال رکھیں۔ صبح کا ناشتہ ہماری اچھی صحت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جو افراد روزانہ صبح باقاعدگی سے ناشتہ کرتے ہیں ان کا سارا دن نہایت خوشگوار گزرتا ہے، جبکہ وہ افراد جو صبح ناشتہ نہیں کرتے وہ بڑھتی عمر کے ساتھ مختلف اقسام کے امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ماہرین غذائیت کے مطابق واحد صبح کا وقت ایسا ہوتا ہے جب انسان کچھ دیر اپنے لیے وقت نکال کر کچھ اچھا کھانے کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ صبح کا ناشتہ اچھا کرنے کی تاکید کی جاتی ہے، لیکن بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ کون سی غذائیں خالی پیٹ فائدہ مند ہیں اور کون سی غذائیں ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ غذائیں جو نہار منہ کھائی جا سکتی ہیں، وہ کون کون سی ہیں۔ تو نمبر 1، دلیا۔ صبح نہار منہ دلیا کھانے کے بے حد فوائد ہیں۔ دلیا معدے کی ہائیڈروکلورک ایسڈ سے حفاظت کا کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دلیے میں موجود فائبر کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ نمبر 2، سیب۔ سیب میں فائبر کثیر مقدار میں موجود ہوتا ہے جو جسم میں پانی کو اپنی جانب کھینچ کر ایک جیل تشکیل دیتا ہے جو غذا کے ہضم ہونے کا عمل سست کرتا ہے۔ روزانہ ایک سیب سے زیادہ دیر تک پیٹ بھرے رہنے کا احساس ہوتا ہے اور بلڈ شوگر لیول میں مستحکم، جبکہ انسولین کی حساسیت بہتر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک سیب روزانہ فالج کی روک تھام کرتا ہے۔ ایک تحقیق کے دوران 10 سالوں تک 20,000 سے زائد افراد میں پھلوں اور سبزیوں کے استعمال کا جائزہ لیا گیا۔ نتائج سے معلوم ہوا کہ سرخ سیب کھانے کی عادت رکھنے والوں میں فالج کا خطرہ 9% تک کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، شہد کے ساتھ نیم گرم پانی۔ شہد میں منرلز، وٹامنز اور دیگر ضروری غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو آنتوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ خالی پیٹ نیم گرم پانی میں شہد ڈال کر پینے سے جسم میں موجود تمام زہریلے اور جراثیمی عناصر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہد میٹابولزم کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ جسم میں انرجی بھی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 4، بلو بیریز۔ ایک تحقیق کے مطابق بلو بیریز روزانہ کھانے سے یادداشت، بلڈ پریشر اور میٹابولزم کے نظام میں بہتری آ سکتی ہے۔ نمبر 5، انڈا۔ روزانہ ایک انڈا کھانے کے بے شمار فوائد ہیں۔ صبح نہار منہ ایک انڈا کھانے سے سارا دن انسان چست و توانا رہتا ہے، جبکہ بہت دیر تک بھوک کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ روزانہ ایک انڈا وزن کم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 6، بھیگے بادام۔ بادام میں مینگنیز، وٹامن ای، پروٹین، فائبر، اومیگا 3 اور اومیگا 6 فیٹی ایسڈ سے بھرپور ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم بادام کا صحیح طرح سے استعمال نہیں کریں گے تو اس کے فوائد سے محروم ہو سکتے ہیں۔ بادام کو کھانے کا درست طریقہ یہ ہے کہ انہیں رات میں ہمیشہ بھگو دیں اور پھر صبح نہار منہ کھائیں۔ نمبر 7، تازہ پھل۔ پھل ہماری صحت کے لیے اہم اور ناقابل یقین حد تک صحت مند ہیں۔ پھلوں میں وٹامنز، غذائی اجزاء، فائبر اور پانی کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مناسب طریقے سے اپنی خوراک میں پھلوں کو شامل کرنے سے عمل انہضام بہتر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بتایا گیا ہے کہ نہار منہ پھل کھانے سے جسم کو بہت زیادہ توانائی ملتی ہے، وزن میں نمایاں کمی ہو سکتی ہے اور یہ پورے دن کے لیے ضروری توانائی مہیا کرتے ہیں۔ نمبر 8، دہی۔ دہی کیلشیم سے مالا مال ہوتا ہے اور اس میں پروٹین بھی شامل ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کے ساتھ آپ کسی پھل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جس سے آپ کا ناشتہ مزید غذائیت سے بھرپور ہو جائے گا۔
نمبر 9 گریپ فروٹ۔ اگر آپ وزن کم کرنے کے خواہش مند ہیں تو یہ پھل آپ کو اپنے ناشتے میں ضرور شامل کرنا چاہیے۔ ایک مطالعے کے مطابق کسی بھی کھانے سے قبل آدھے گریپ فروٹ کھانے سے پتلے ہونے میں مدد ملتی ہے، کیونکہ اس میں چربی گھلانے والے اجزاء شامل ہوتے ہیں اور یہ خون میں شکر کی تعداد کو بہتر بنانے میں بھی مددگار ہے۔ ماہرین غذائیت کے مطابق بہترین نتائج کے لیے آپ اسے دہی یا انڈے کے ساتھ استعمال کریں، تاہم ایسا کرنے سے قبل اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، کیونکہ گریپ فروٹ ادویات پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ نمبر 10 کیلے۔ ناشتے میں کیلے کا کوئی ثانی نہیں، اس کو کھانے سے آپ کو کافی دیر تک بھوک نہیں لگتی اور یہ کاربوہائیڈریٹ کا بہترین ذخیرہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسے کاٹ کر سیریل کے ساتھ کھانے سے نہ صرف اس کا ذائقہ بہتر ہو جائے گا بلکہ یہ ایک صحت بخش غذا کہلائے گی۔ لیکن اگر آپ شوگر پیشنٹ ہیں تو پھر پہلے اپنے معالج سے مشورہ کریں، پھر کیلے کا استعمال کریں۔ جی تو دوستو، ویڈیو سے آپ کی معلومات میں کتنا اضافہ ہوا ضرور بتائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔